السلام علیکم۔ وہ عورتیں جن کا شکوہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر سنا۔ سنیے ایک سبق آموز واقعہ۔ ایک عورت اپنے ہاتھ میں لاٹھی لیے راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو لوگوں کے درمیان کھڑے تھے، روکا اور ایک طرف لے گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی دیر تک اس کی نحیف آواز کی طرف کان لگائے رکھا اور اس وقت تک انصراف نہیں کیا جب تک کہ اس کی ضرورت کو پورا نہیں فرما دیا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کی طرف واپس آئے تو کسی آدمی نے کہا، اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا کی خاطر قریش کے آدمیوں کو روکے رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرا ناس ہو، جانتے بھی ہو یہ بڑھیا کون تھی؟ اس آدمی نے کہا، میں نہیں جانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ خاتون ہیں جن کا شکوہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر سنا۔ یہ خولہ بنت سلبہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ خدا کی قسم اگر وہ رات تک واپس نہ جاتی تو میں بھی ان کی ضرورت پوری کرنے تک واپس نہ لوٹتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ درج ذیل ہے۔ ایک رات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے اور ان کی خیر گیری میں مصروف تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تو کسی گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی جاؤ اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا، اماں کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منع کیا ہے؟ اس کی ماں نے کہا، اے بیٹی جاؤ بھی دودھ میں پانی ملا دو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس لڑکی نے جواب دیا کہ اماں اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نہیں دیکھ رہا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نیک لڑکی کی بات بہت پسند آئی۔ اپنے غلام اسلم جو کہ اس وقت ان کے ہراں تھے، فرمایا، اے اسلم اس دروازے کی شناخت رکھنا اور یہ جگہ بھی یاد رکھنا۔ پھر وہ دونوں آگے چل دیے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اسلم وہاں جاؤ اور معلوم کرو کہ وہ کہنے والی لڑکی کون ہے۔ اور اس نے کس صورت کو جواب دیا اور کیا ان کے ہاں کوئی مرد ہے؟ اسلم معلوم کر کے واپس آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے بتایا کہ وہ لڑکی کنواری غیر شادی شدہ ہے اور وہ اس کی ماں ہے اور اس کے ہاں کوئی مرد نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو بلایا اور ان کو حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ پھر فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو عورت کی حاجت ہے تو میں اس کی شادی کر دوں، اور اگر تمہارے باپ میں عورتوں کے پاس جانے کی طاقت ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی اس لڑکی سے نکاح کرنے میں مجھ پر سبقت نہ لے جاتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری تو بیوی ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری بھی بیوی ہے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جان میری بیوی نہیں ہے، آپ میری شادی کر دیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کو پیغام نکاح بھیجا اور اپنے بیٹے عاصم سے اس کی شادی کر دی۔ عاصم کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جو حضرت عبداللہ بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بنی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان کے سب سے زیادہ عادل حکمران اور 5ویں خلیفہ راشد تھے۔